آپ یہ بات بتائیے گا، میں جس طرح رائی صاحب اشارت کر رہے تھے کہ جس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں، اس میں امریکن جو قوتیں ہیں وہ بھی ملوث ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے حکمران بھی ملوث ہیں، لیکن جس طرح کا کردار 2-4 روز ہم نے پہلے دیکھا کہ 18 کروڑ عوام کا نمائندہ، اور پاکستان ایک ایسا ملک کو جس کو سب سے پہلا اسلامی ریاست کی جس کے پاس ایک ایٹم بم تھا، اور ایٹم بم بنا کے اتنی دنیا کی سب سے عظیم فوج کا نمائندہ وہ جب امریکہ جاتا ہے تو وہ ایسے اپنے ہاتھ میں ایک چٹ اٹھا کے لے جاتا ہے اور صدر اوباما کے پاس بیٹھا ہے جیسے اس کو سبق سنا رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی گھر جوائی گھر سے سودا لینے کے لیے نکلا اور وہ سنا رہا ہے کہ یہ چیزیں مجھے. میں سمجھتا ہوں کہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ جو ہم نے جو نمائندہ منتخب کیا جس کو جا کے دیکھیں باوقار انداز میں بات کرنی چاہیے تھی، یہ کس طرح کا کردار ادا کیا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم امریکہ کے کوئی خلاف نہیں ہیں، اور امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم یہاں پر اگر آج یہ بات کریں کہ ہمیں جو امریکہ کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے، ہم اگر اس کو اس طرح سے لے کہ ہمارے ریلیشنز ان کے ساتھ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. اگر ہم برابری کی سطح پہ بات نہیں بھی کر سکتے، obviously there is a difference between the two states, United States of America and Islamic Republic of Pakistan. لیکن ہم اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. ہماری جہاں پر کمزوری آتی ہے وہ اسٹریٹجیز پہ آتی ہے، جہاں پر ہماری کمزوری آتی ہے وہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، اور جہاں پر ہماری کمزوری آتی ہے وہ تھنک ٹینک کی کمی ہے. اگر ہمارے اپنے ہی اندر اس چیز کی پاور نہیں ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو منوا سکیں، ہم ایون پالیسیز بنا نہیں سکتے، منوانا تو اس کے بعد کی بات ہے، تو تب ہم کسی کو کس طرح سے بلیم کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آپ جب کسی ملک میں جاتی ہیں تو وہ ملک آپ کو انوائٹ کرتا ہے تو ایک سربراہ مملکت ہیں، آپ ایک ایٹمی پاور ملک ہے، اس کے آپ سربراہ مملکت ہیں، اور 18 کروڑ عوام کی نظریں آپ پہ ہیں، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. لیکن جس طرح وزیر اعظم صاحب صدر اوباما کے پاس بیٹھ کے، اور 2-4 چیزیں تھیں ان کے پاس، ڈرون حملے رکوانے تھے، عافیہ کا مسئلہ تھا، پاکستان کی امداد کا مسئلہ تھا، سول نیوکلیر ٹیکنالوجی کا مسئلہ تھا، 3-4 چیزیں تھیں. وہ 3-4 چیزیں یاد میں نہیں رکھ سمجھتی سکتے. ہوں کہ جب آپ کی باڈی لینگویج ہی اس طرح کی ہو تو آپ کبھی بھی اپنے جو ہے وہ ٹرمز کنڈیشن نہیں دے سکتے. جب آپ اپنے ٹرمز کنڈیشن نہیں دے سکیں گے تب آپ اپنی اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے. تو اس میں کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہاں پر جا کر آپ نے اپنی ایک اسپیسیفک لینگویج میں بات کرنی ہے. اگر آپ کو انگلش نہیں آتی ہے تو آپ اپنی اردو زبان میں بات کریں، آپ اپنے ساتھ ٹرانسلیٹر لے کر جائیں، انٹرپریٹر لے کر جائیں، وہ اس بات کو آگے کنوے کریں. لیکن سب سے بڑی بات، جس طرح سے آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی کہا، سب سے بڑی بات ہمارے لیے ڈگنیٹی ہے. ہماری انڈیپینڈنس وہاں سے شروع ہوگی جہاں پر ہمارے کنٹری کی سوورینٹی اور ڈگنیٹی محفوظ ہوگی. جب ہماری لیڈرشپ میں ڈگنیٹی نہیں ہوگی تو کوئی انسان بھی پلیٹ میں رکھ کر کوئی چیز آپ کو نہیں دے گا، کوئی اسٹیٹ آپ کو پلیٹ میں رکھ کر جو ہے وہ چیزیں نہیں دیں گے. تو یہاں پر ایک ہیوج ڈفرنس آتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کس طرح سے جا رہی ہے، کس طرح